بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب السماء وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا اس امت پر جو عظیم الشان انعام اور احسان ہے وہ یہ کہ خود اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو معاف کرنے کے بے شمار موقع فراہم کرتا رہتا ہے. یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی عنوان اور کسی نہ کسی بہانے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف کرنے کا بہانہ اور موقع دیتا رہتا ہے. انہی مواقعوں میں ایک بہترین موقع رمضان المبارک کا ہے. رمضان در حقیقت اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک بڑا ہی ناقابل فراموش بمپر آفر ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت روزانہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. روزانہ کئی لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عنایت فرماتے ہیں. تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے. ہم تو مائل بکرم ہیں مگر سائل ہی کوئی نہیں. یعنی اللہ کو دینا چاہتے ہیں، اللہ کو معاف کرنا بخشنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت اپنی بندوں کی طرف پورے طور پر متوجہ ہیں، لیکن اگر ہم ہی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے. اس لیے بنیادی طور پر 3 باتیں رمضان المبارک سے قبل ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. دوسری بات عبادات رمضان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اور تیسری چیز رمضان دلوں کو بدلنے اور دلوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے. جائزہ لیتے رہنا ہے پورے رمضان کہ آیا رمضان کے اس مقدس ترین ایام میں میرا دل اور میرے دل کی کیفیت، میرے دل کی دنیا بدلی کہ نہیں بدلی. ان 3 باتوں پر بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے.
سب سے پہلی بات رمضان کیسے گزارے؟ تو آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، یہاں بیٹھنے والوں میں بے شمار لوگ تاجر ہوں گے، آپ بیٹھنے والوں میں بے شمار لوگ تاجر ہوں گے، اور تاجر کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری تجارت کا سیزن آنے والا ہے، میری تجارت کا سیزن آنے والا ہے، تو تاجر کیا کرتا ہے کہ اپنے سیزن کے آنے سے 2-3 مہینے پہلے ہی سٹاک جمع کرتا ہے، 2-3 مہینے پہلے ہی سٹاک جمع کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اپنا سٹاک کم داموں میں کہاں ملے گا، کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے اپنا مال بک کروانا ہے، یہ تاجر کرتا ہے۔ اور جب سیزن آتا ہے تو لیبرز کو کیسے ہائر کرنا ہے، کس قسم کے مزدوروں کو اپنے پاس رکھ کر ان سے کام لینا ہے، اور سیزن میں کتنی دیر تک مجھے کام کرنا ہے، یہ ایک تاجر بہت پہلے سے منصوبہ بناتا ہے۔ اور جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا آرام کرتا ہے نا؟ بالکل یہی مثال کسان کی ہے، یہی مثال کسان کی ہے کہ کسان کو جب معلوم ہو کہ فلاں موسم آنے والا ہے اور فلاں موسم میں یہ کھیتی کرنا میرے لیے فائدہ مند ہوگا، تو وہ 2-3 مہینے قبل اپنی زمین کو ہموار کرتا ہے، پانی اس کو دیتا ہے، کھاد اس کے اندر ڈالتا ہے، اور جب وہ موسم اور وہ موقع آتا ہے تو وہ بیج ڈال کر اپنی کھیتی کو بہت اچھے انداز میں جو ہے پھلنے اور پھولنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ جب یہ موسم ختم ہو جائے تو کھیت سے اچھی پیداوار ہو، اور وہ پیداوار میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے۔ تاجر کو معلوم ہے کہ تجارت کا سیزن کیسے وہ کرنا ہے، کھیت کے کسان کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی فصل کو کیسے پروان چڑھانا ہے۔ میرے بزرگوں، رمضان اللہ کی طرف سے نیکیوں کا موسم بہار، اور ایسی نیکیوں کا موسم بہار احادیث میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو ایک فرد رمضان کے اندر ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر، اور ایک نفل کا ثواب رمضان کے اندر فرض کے برابر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل اخیر میں صحابہ کو خطاب فرمایا، جس میں آپ نے واضح ترین ہدایات دی۔ ان میں بڑی ہدایت آپ نے یہ دی کہ لوگوں تم پر ایک بڑا مبارک متبرک مہینہ، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اور جس کے رات کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے ہی سے تیار کیا کہ یہ موسم نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور جب موسم آتا ہے تو جیسے وہ تاجر اور کسان اپنی پوری تیاری کرتے ہیں، میرے بزرگوں ہمیں بھی رمضان کی پوری تیاری کرنا ہے۔ اور رمضان کی پوری تیاری کیا کہ اس کے دنوں کو، اس کے راتوں کو، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سے قیمتی بنانا ہے، منصوبہ بنانا ہے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، پلاننگ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحے سے کیسے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں ایک نظام الاوقات اور نظام العمل تیار کرنا۔ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے،
رمضان تو دلوں کی دنیا کو بدلنے کا مہینہ ہے، رمضان تو روحانی ترقی کا مہینہ ہے، روح کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان تو روح کو رب کے قریب کرنے کا موقع ہے۔ اب غور کرنا ہے کہ ہمیں رمضان قیمتی بنانے کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، سب سے پہلا کام اپنے پورے رمضان کا نظام العمل بناؤ۔ کتنے وقت سے کتنے وقت تک کام کرنا، کتنے وقت سے کتنے وقت تک سونا، کتنے وقت سے کتنے وقت تک تلاوت، تسبیح، ذکر و اذکار اور دین سے متعلق کچھ اہم اور ضروری معلومات، کم از کم قرآن پاک کو ایک مرتبہ پورے رمضان بھر میں پڑھ کر ختم کرنا۔ تراویح میں سننا ایک مستقل عمل ہے، لیکن قرآن کا حق ہے ہر مسلمان پر کہ وہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ، ہونا تو چاہیے مہینے میں ایک مرتبہ ایک قرآن ہمارا ختم ہونا یہ چاہیے، لیکن ہماری مصروفیات یا ہم نے اپنے آپ کو ایسا مصروف کر لیا کہ دوسرے سب کاموں کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، تو کم از کم رمضان کے اندر ایک قرآن پاک کو پڑھ کر ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے ہر بندے پر، ہر مسلمان پر۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر تراویح کے معمول کو پورا رمضان لے کر چلنا، ایسا نہیں ہے کہ 3-4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں، 10 دن میں قرآن مکمل کر دیا، اب تراویح کی چھٹی، یہ غلط تصور، یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ 3 پارے، 5 پارے، یہ جو ترتیبیں بنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی 2 مستقل سنتیں، ایک سنت ہے پورے رمضان بھر چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک تراویح کا پڑھنا، اور دوسری سنت ہے کہ پورے رمضان بھر میں تراویح میں ایک قرآن پاک کا کم از کم ختم کرنا۔ اب ہماری قوم یہ سمجھی ہوئی ہے کہ ایک قرآن ختم کرنا بولے نا بس ایک ختم کر لیے بعد اب دوسری کی فکر ہے ہی نہیں، دوسری کی فکر ہے ہی نہیں۔ حالانکہ رمضان کے اندر عبادات کا جو ثواب، سجدوں کا جو ثواب اور اللہ کی بارگاہ میں قیام اور کھڑے ہونے کا جو ثواب ہے وہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بالا تر ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ رمضان کیسے گزارے، ایک نظام الاوقات بناؤ، ایک نظام العمل بناؤ، اور ایک منصوبہ بند طریقے سے اپنے رمضان کو گزارنے کی فکر کرو۔ شروع کے 10 دنوں میں کم از کم ایک قرآن میرا پڑھ کر ختم ہو جائے، پھر اگلے 20 دنوں میں ایک قرآن میرا پڑھ کر ختم ہو جائے۔ اگر میں نے 3 پاروں کی ترتیب سے قرآن کی تکمیل تراویح میں کر لی تو اب یہ اگلے 20 دن میں قرآن نماز تراویح میں سنوں، اور ایسی جگہ سنوں جہاں قرآن اس انداز میں پڑھایا جائے جو قرآن سمجھ میں بھی آئے، قرآن ایسی جگہ سنو جہاں قرآن پڑھایا جائے تو قرآن سمجھ میں بھی آئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، وہ حفاظ جو قرآن کو محض سردن پڑھنے کا ایک مزاج بنائے ہوئے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ایسے حافظ کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے الم ترا پڑھ لو۔ نئے نئے اشتہارات اور نئے نئے اعلانات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ صاحب فلاں خانقاہ اور فلاں جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں روزانہ 20 رکعت میں ایک قرآن پڑھا جائے گا پورا رمضان، روزانہ 20 رکعت میں ایک قرآن روز پڑھا جائے گا۔ ماشاءاللہ جذبہ قابل مبارک، اور آپ کی یہ ہمت لائق تحسین، مگر ساتھ میں اس بات کو ضروری بنانا
کہ ایک قرآن جو آپ 20 رکعتوں میں پڑھ رہے ہیں اور روزانہ پڑھیں گے تو آپ قرآن کے حق کو بھی ادا کرتے ہوئے پڑھیں، قرآن کے حق کو بھی ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ اور قرآن کا حق ادا ہونے کا مطلب کیا؟ ایک ایک حرف صاف صاف سمجھ میں آئے، حافظ کو بھی سمجھ میں آئے، پیچھے کھڑے ہو کر سننے والوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ اور یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ صاحب ذریعے 5-10 منٹ کی دیر ہو گئی تو جو جائیداد لٹ گئی جیسا جو ہمارا ایک ریاکشن ہوتا نا، وہ ریاکشن ختم کرو۔ 5-10 منٹ اگر لیٹ ہو گئی، 15 منٹ لیٹ ہو گئی، ایسا لگتا کہ بھئی پوری جائیداد ان کی لٹ گئی، برباد ہو گئی، اب انہوں کہیں کے نہیں رہے۔ باہر نکل کے تفسیر آج بہت لمبا کھڑا کر دیا حافظ صاحب، آج بڑا لمبا کھڑا کر دیے، 15 منٹ لمبا جو ہے ٹائم لگا دیے۔ یہ تو غور کرو کہ یہ 15 منٹ آپ کے کہاں لگے؟ بازار میں؟ یہ 15 منٹ آپ کے کہاں لگے؟ غیبت میں؟ یہ 15 منٹ آپ کے کہاں لگے؟ کوئی دنیاوی کام میں؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ آپ کے 15 منٹ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کو سننے میں لگے، اور جس کے ایک حرف کے سننے پر 10 نیکیاں، ایک حرف کے سننے پر 10 نیکیاں ہیں، چاہے اس کے معانی سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، لیکن پڑھنے پر بھی ہے، سننے پر بھی 10 نیکیاں۔ یہ مزاج اپنا بدلنے کی کوشش کرو۔ دوسرا کام جو رمضان کے استقبال کے عنوان پر ہمیں کرنا ہے، عبادات رمضان میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، نہ ہمارا روزہ چھوٹے، نہ ہماری تراویح چھوٹے۔ جو صاحب نصاب ہیں ان کی اپنی زکوٰۃ مکمل ادا ہو، جو صاحب نصاب ہیں ان کی اپنی زکوٰۃ مکمل ادا ہو، ایک ایک پائی کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور روزے کی حالت میں رہ کر صرف بھوکے اور پیاسے رہنا یہ روزہ نہیں، اس لیے کہ رمضان مجموعہ عبادت والا مہینہ ہے، کئی عبادات ایک ساتھ جمع ہے، روزہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، تاقراتوں کا اہتمام بھی ہے، تہجد بھی ہے، جی، اور بے شمار عبادات ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہر بندے مومن ادا کرتا ہے۔ ایک اہم ترین جو بڑا فریضہ ہے رمضان کا وہ روزہ ہے۔ فرمایا روزہ اس انداز پر رہو کہ رب تعالیٰ بطور فخر کے فرمائے کہ دیکھو میرا بندہ میرے ڈر اور تقوی کی وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر مجھے راضی کرنے کی فکر میں۔ یہ نہیں کہ صاحب رمضان سحر ہو گئی اب موبائل لے کے بیٹھ گئے، اور رمضان کے اندر ایک امیج آتے رہتا ہر گروپ میں، یا لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے، کیا ہوا، ہو گئی سحری، اب فون لے کے بیٹھنا ہے شاید، یہ بھیجتے ہی۔ تو اس قسم کے چلر لچر بےہودہ قسم کے امیجز جس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ مت بھیجو۔ یہ کوشش کرو کہ میں روزانہ کم از کم ایک دعا اپنے دوستوں کو فارورڈ کروں گا، ایک آیت کا ترجمہ اپنے دوستوں کو فارورڈ کروں گا، ایک روزے کا مسئلہ اپنے دوستوں کو بتاؤں گا۔ یہ کام کرو، یہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ۔ تو اب آپ نے سحری کی تو سحری کے بعد فکر اس بات کی کہ میری فجر باجماعت ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پانچوں نمازوں میں اس بات کی فکر کی جائے کہ میری پانچوں نمازیں رمضان کے اندر اور غیر رمضان میں بھی تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، اور روزے کی حالت میں نگاہوں کی حفاظت، نامحرموں کو دیکھنا۔ اچھا، نامحرم کو دیکھنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، آج کل سب موبائل میں۔ بولے صاحب وہ فلاں ڈائریز کی طرف سے رمضان کا اسپیشل ایپیسوڈ چل رہا، سلسلہ وار چل رہا، وہ دیکھیں گے، وہ دیکھ رہے، مگر نگاہوں کا گناہ ویسے کا ویسا۔
اوقات کو ضائع کرنا ویسے کہ ویسا، کم از کم یہ معمول بناتے کہ بھائی اتنی دیر میں قرآن پڑھوں گا، اتنی دیر میں ذکر کروں گا، جس سے کم از کم ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بالخصوص کاروباری حضرات اپنی زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں۔ آپ نہ دیں اپنے گاہک کو کوئی جو ہے آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی، لیکن جھوٹ بول کر روزے کی حالت میں اپنے سامان کو بیچنا یہ کوئی خیر اور برکت کا ذریعہ نہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، کان کی حفاظت غیر غلط باتیں سننے سے، زبان کی حفاظت جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، گالی گلوچ کرنے سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو رمضان کے اندر بچائے رکھنا اور اس نیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ رمضان گزارنا کہ میرے رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تیسری اور آخری بات کہ رمضان دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ ہر رات اللہ رب العزت رمضان کے اندر دوزخیوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عنایت فرماتے ہیں، لیکن فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں رمضان کے اندر بھی کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت رمضان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف پہنچانے والا، ان کو دلی اذیت اور دلی تکلیف دینے والا والدین کا نافرمان، اس کی رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں۔ دوسرا مدمن الخمر، شراب کا عادی، مستقل شراب پیتا رہتا ہے، جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ آدمی جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتا ہے، خونی رشتوں کے تعلق کو ختم کر دیا، سسرالی رشتوں کے تعلق کو ختم کر دیا، بھائی بھائی کے تعلق کو، بھائی بہن کے تعلق کو، بہن بہن کے تعلق کو ختم کر دیا۔ فرمایا ان رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کی بھی مغفرت نہیں۔ اور چوتھا جس کی مغفرت نہیں ہے رمضان کے ان مبارک ایام میں بھی، وہ آدمی جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ، حسد، جلن، بغض، جلس، یہ سارے جذبات رکھتا ہو، فرمایا اس کی بھی مغفرت ہے۔ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے گھر بدل دیے، پرانے سے نئے گھر میں آ گئے، ماشاءاللہ چشمے والے جی، پرانے گھروں سے نئے گھروں میں آ گئے۔ اللہ خوب برکت دے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو سکون قلبی کا ذریعہ بنائے۔ لیکن میرے بزرگوں، رمضان گھر بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان پردے بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان گھر کی بیڈشیٹ بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان گھر کے فرنیچر، برتن، سامان بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان تو دلوں کے بدلنے کا نام ہے۔ اور رمضان کا ایک خاص عمل، ذرا کھانے پینے میں احتیاط، ذرا کھانے پینے میں احتیاط۔ نئے ڈشاں آ گئے، نئے نئے ویرائٹیز آ گئے، چپلی کباب، پتلی کباب، چپل کباب، جوتا کباب، جی یہ اور وہ، اور پتھر کا گوشت، مٹی کا گوشت، دھول کا گوشت، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سال بھر تو کھا رہے ہیں، سال بھر تو کھا رہے نا بھائی، سال بھر میں کوئی روک پابندی کچھ نہیں ہے، سال بھر کھا رہے۔ ایک مہینہ کم از کم اپنے پیٹ کو آرام دو۔ فرمایا روزہ کینسر کا بہت بڑا علاج ہے، اور کب؟ جب یہ پیٹ خالی رہے گا، بھوکا رہے گا، تو اس کے اندر جو جراثیم پیدا ہوں گے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اندرون میں بیماری کے جو جرثومے ہوتے ہیں اس کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ کینسر کا علاج ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا
کہ مال کی زکوٰۃ تو پیسہ دینا ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے میں بھی احتیاط، اور رمضان کو ایک بابرکت مہینے کو مقدس طریقے سے پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گزارنے کی فکر کرنا۔ تو بہرحال 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ رمضان کیسے گزاریں، عبادات رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں، پوری عبادات کریں، اور رمضان دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کو بدلنے کی فکر کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح معنی میں رمضان کا استقبال کرنے اور اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رمضان کے ان مبارک ایام میں جن کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ ہم سبوں کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔